أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک کتاب میں قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے مختلف پیرایوں سے توجہ دلائی ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو اور میری طرف آؤ. اور اس زمانے میں اس مقصد کی طرف ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی ہے. پس ہم پر یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے
ہمیں مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہوں کو پانے کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غور کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے ہوں اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے والے ہوں۔ یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، یہ پہلے ان میں سے تلاوت کی گئی تھیں 4 آیتیں، ان میں سے 2 میں نے بھی تلاوت کی ہیں۔ اس میں اب ترجمہ اس کا سن چکے ہیں، دوبارہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو اعلیٰ مقصد سے غافل کر دے، اور سج دھج اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ زندگی اس بارش کی مثال کی طرح ہے جس کی رویدگی کفار کے دلوں کو لبھاتی ہے، پس وہ تیزی سے بڑھتی ہے، پھر تو اسے زرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب مقدر ہے، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضوان بھی، جبکہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا ایک عارضی سامان ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور اس جنت کی طرف بھی جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی طرح ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ یعنی فرمایا تم سمجھتے ہو کہ اس دنیا میں صرف اس لیے آئے ہو کہ اس دنیا کے جو سامان ہیں، اس دنیا کی جو چکا چوند ہے، دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے، اس فکر میں ہی زندگی گزارنی ہے۔ یہ فکر ہے کہ میرا گھر فلاں رشتہ دار کے گھر سے اچھا ہو، میرا گھر زیادہ اچھا سجا ہوا ہو، میرے گھر میں فلاں چیز بھی ہو، میری کار اعلیٰ قسم کی اور نئی ہو، میرے پاس زیور فلاں اور اس کے زیور سے زیادہ اچھا ہو۔ تو فرمایا کہ جان لو کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی ہوا و ہوس اور کھیل کود میں بسر کی جانے والی زندگی تو اس طرح ہی ہے جس طرح کہ سبزہ ہے، جب اس کو بارش پڑتی ہے، جب اس کو پانی ملتا ہے تو وہ اور زیادہ خوبصورت اور سرسبز ہو جاتا ہے۔ اپنے ماحول میں دیکھیں، بارش کے دنوں میں درختوں کا، فصلوں کا، پودوں کا رنگ کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ ہر چیز میں ایک خوبصورتی اور چمک ہوتی ہے، نکھرا ہوا سبز رنگ ہوتا ہے، اور ایسا خوبصورتی نظر آتی ہے، دل چاہتا ہے کہ دیکھتا رہے انسان۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ اپنی عمر کو پہنچ کر وہ رنگ بدلنے لگتی ہے، اور مثلاً فصلیں ہیں، جب فصل اپنی عمر کو پہنچتی ہے تو اس کا رنگ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ذمہ دار اس فصل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ فائدہ مجھے ہوگا، کٹائی کا وقت قریب آ گیا، تو اس وقت اس پر
تیز گرم ہوا یا آندھی یا طوفان اس طرح کی چیز آ جائے تو وہیں وہ سب کچھ بکھر جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا کے سامان کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں، خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں، ان لوگوں کا انجام بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ان کے اعمال کی کھیتی ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ سب کچھ نیک اعمال نہ کرنے کی وجہ سے اور دنیا داری میں پڑے رہنے کی وجہ سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہ کرنے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو کر ضائع ہو جاتا ہے۔ دنیا داری کے دھندے اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش، اپنی اولاد پر ناز، اپنی دولت کے گھمنڈ کی وجہ سے ایسے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی بلکہ عذاب ملتا ہے۔ اب بڑا کاروباری لوگوں کو دیکھ لیں، جب کاروبار تباہ ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ان کا رہتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھکنے کی وجہ سے اتنا اثر ہوتا ہے کہ دماغوں پہ اثر ہو جاتا ہے۔ بعضوں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، اولادیں ضائع ہو جاتی ہیں جن کو فخر ہوتا ہے، جوان اولادیں ہوتی ہیں، ان کا اتنا صدمہ اور غم ہوتا ہے کہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کچھ بھی دینے والی نہیں ہیں۔ دنیا داری کے دھندے اور دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش، اپنی اولاد پر ناز اور اپنی دولت کے گھمنڈ کی وجہ سے ایسے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی بلکہ عذاب ملتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اور جھلسا دینے والی گرم ہوائیں ملتی ہیں، اور قسم قسم کے مختلف عذاب ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ مختلف جگہوں پر ان عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے لوگوں کو۔ کفار کی مثال دی کہ ان کی مثال تو ایسی ہو جاتی ہے، لیکن نیک اعمال بجا لانے والوں کے لیے، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والوں کے لیے، اس کی رضا کے طلبگاروں کے لیے، اس کی مغفرت اور رحمت اور اس کی رضا کی چادر حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر یہ چیزیں عطا فرماتا ہے اور اپنے سائے میں لے لیتا ہے، ہر گرمی سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اور ہر تپش سے مومن کی بچت ہوتی ہے، اور نہ صرف بچت ہوتی ہے بلکہ اس مغفرت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کر زندگی گزارنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، ہمیشہ رہنے والے سبزے ہیں، آنکھوں کو تازہ کرنے والے نظارے ہیں، جنت کی مختلف نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے مومنو، کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ شیطان نے تو یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں تمہیں دنیا کے گاند اور اس کی چکا چوند میں ہر وقت ڈبونے کی کوشش کروں گا، اس کی ظاہری خوبصورتی کے نظارے دکھاؤں گا، اس کی زینت تم پر اس طرح ظاہر کروں گا کہ تم بے قرار ہو کر اس کی طرف دوڑتے چلے جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ صرف اور صرف شیطان کے دھوکے ہیں، یہ زندگی کا عارضی سامان ہے جو تمہیں اس دنیا میں بھی خدا سے دور لے جانے والا ہے، اور نتیجتاً اگلے جہان میں بھی
ان دائمی جنتوں سے محروم کرنے والا ہے جس کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ بس ایک احمدی کو، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، اس طرز پر سوچنا چاہیے، اس طرح سے اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہا ہوں۔ میں جو یہ دعویٰ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے کے امام کو مانا ہے، میں جو ان خوش قسمتوں میں شامل ہو گئی ہوں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اسے بھیجے گا جو ابھی تک ان سے ملی نہیں۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بگڑی ہوئی قوم کو سیدھے راستے پر چلا دیا تھا، جو دین سے بہت دور جا پڑے تھے، اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے، اور خدا تعالیٰ کی انہیں ایسی پہچان کروا دی جو ایک نشان کے طور پر ہے، اور ان میں عظیم الشان پاک تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے حضرت مسیح موعود کے الفاظ کا جو میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر آگے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر فرمایا ایک گروہ اور ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، وہ بھی اول تاریکی اور گمراہی میں ہوں گے اور علم اور حکمت اور یقین سے دور ہوں گے، تب ان کو بھی خدا صحابہ کے رنگ میں لائے گا، یعنی جو کچھ صحابہ نے دیکھا وہ ان کو بھی دکھایا جائے گا۔ بس ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ کیا جس مقصد کے لیے ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے، آپ کی بیعت میں شامل ہوئے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں یا ہم وہیں کھڑے ہیں۔ صحابہ نے اپنے اندر کس طرح تبدیلیاں پیدا کیں اور صحابیات نے اپنے اندر کس طرح پاک تبدیلیاں پیدا کیں، دنیا کی کھیل کود کو کس طرح انہوں نے ٹھکرا دیا، کس طرح عبادتوں کے معیار قائم کیے، کس طرح مالی قربانیوں کے معیار انہوں نے قائم کیے۔ ایسی ایسی صحابیات بھی تھیں جو ساری ساری رات عبادتیں کرتی تھیں اور دن کو روزے رکھتی تھیں۔ آخر ان کے خامدوں کی شکایت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس تسلسل سے اتنی زیادہ عبادتیں کرنے سے منع فرمایا۔ ان کے خامدوں کو ان سے یہ شکوہ نہیں تھا کہ وہ دنیا داری میں پڑی ہوئی ہیں، روز نئے نئے مطالبے ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے خامدوں کو اگر کوئی شکوہ تھا تو یہ کہ یہ اپنی عبادتوں میں ضرورت سے زیادہ پڑی ہوئی ہیں اور خامد اور بچوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر رہی۔ تو اسلام جو بڑا سمویا ہوا مذہب ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، یہ تو وہ مذہب ہے جو ہر ایک کے حقوق قائم کرنے کے نہ صرف دعویٰ کرتا ہے بلکہ اس نے حقوق قائم بھی کیے ہیں، اللہ کے حقوق بھی قائم کیے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی قائم کیے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اس کے ماننے والوں نے، خواہ وہ عورتیں تھیں یا مرد، عبادتوں کے بھی اعلیٰ معیار قائم کیے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے بھی اعلیٰ معیار قائم کیے۔ ان عورتوں نے اپنے خامدوں کے بھی حقوق ادا کیے اور بچوں کے بھی حقوق ادا کیے، اور نہ صرف ادا کیے بلکہ جیسا کہ میں کہا ان کے اعلیٰ معیار قائم کیے۔ پس ان نمونوں پر آج کی احمدی عورت کو بھی غور کرنا ہوگا
تبھی وہ پہلوں سے ملنے والی کہلا سکتی ہیں۔ آج آپ ہی ہیں جنہوں نے اپنے اندر پاک تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اپنے خامدوں اور بچوں کی طرف بھی توجہ دینی ہے، اور ان کو بھی یہ توجہ دلانی ہے کہ اس مسیح پاک کی جماعت میں شامل ہو کر تم بھی اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرو اور پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی طرف قدم بڑھاؤ، جس سے وہ مقام حاصل ہو جو پہلوں کو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے ہوا تھا۔ اپنی نسلوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات راسخ کرنی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شامل ہونے کے مقصد کو تم تبھی ادا کر سکتے ہو جب دنیا کے کھیل کود تمہاری زندگی کا مقصد نہ ہو۔ بس اس لحاظ سے احمدی عورت کا مقام اور ذمہ داری انتہائی اہم ہے، کیونکہ احمدیت کی آئندہ نسل کی پرورش آپ کی گود میں ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی آپ اور آپ کی نسلیں اس طرز عمل کی مصداق نہ بنیں جو نبی جو کھیل کود میں مصروف ہو کر نبی کو اکیلا چھوڑنے والی تھی، بلکہ ہر وقت اس سودے اور تجارت کی تلاش میں رہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اس کھیل کود اور تجارت اور تمہاری خواہشات کے مقابلے میں بہت اچھا ہے، بلکہ یہی ہے جس سے تم اس دنیا میں بھی جنت حاصل کرنے والے ہوگے اور آئندہ زندگی میں بھی۔ بس یہ سوچ ہے جو ہر احمدی کو رکھنی چاہیے، اور احمدی عورتوں کو میں خاص طور پر زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا، آپ صرف اپنی ذمہ دار ہی نہیں ہیں بلکہ آپ آئندہ نسلوں کی بھی ذمہ دار ہیں۔ خامدوں کے گھروں کی نگران ہونے کی حیثیت سے آپ صرف اپنی زینتوں کو چھپانے والی اور ان کی حفاظت کرنے والی کی ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ مستقبل کے جو باپ اور مائیں بننے والے ہیں انہوں نے بھی وہی رنگ اختیار کرنا ہے جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، جس کے مطابق آپ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اس لیے آپ اگلی نسلوں کی بھی زینتوں کی ذمہ وار ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی زینت اور آپ کا فخر ظاہری سج دھج اور مال و متاع یا اولاد نہ ہو جیسا کہ آیت میں ذکر ہے، بلکہ آپ اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے اس زینت کو اختیار کریں جس کو اللہ نے مومنوں کے لیے پسند کیا ہے، اور جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، کہ اے بنی آدم یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری کمزوریوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کے طور پر ہے، اور رہا تقوی کا لباس تو وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیات میں سے کچھ ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو دیکھیں، فرمایا کہ سب سے بہتر لباس ہے تقوی کا، جس سے تمہاری زینت بڑھتی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دو کہ یہ دنیا کی چکا چوند، یہ مال و متاع تمہاری زینت ہیں۔ یہ تمہاری زینت نہیں ہے، نہ ہی تمہارے لیے فخر کا مقام ہے۔ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، دھوکے ہیں۔ اگر کسی آفت کی وجہ سے ضائع ہو جائیں تو یہ دنیا جس کی تمہارے نزدیک بہت وقت ہے، یہی تمہارے لیے جہنم بن جاتی ہے، جیسا کہ میں پہلے کہہ آیا ہوں۔ بس اپنے مقصد پیدائش کو پہچانتے ہوئے اس چیز سے اپنے آپ کو سجاؤ جو تمہارے ہمیشہ کام آئے،
اور وہ ہے تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس سے پیار، اس سے محبت، اور یہی چیز ہے جو تمہاری خوبصورتی کو اور بڑھائے گی۔ اب دیکھیں لباس کا مقصد، مثلاً عورتیں اچھے قسم کے جوڑے پہنتی ہیں اور لباس کی بڑی دلدادہ ہوتی ہیں، بڑی محنت کرتی ہیں کپڑے سلوانے کے لیے، بڑے بڑے اچھے درزیوں کے پاس جاتی ہیں جنہیں توفیق ہو وہ کہ اچھے اور نئے ڈیزائن کے کپڑے سلوائیں، اور پھر ہر کوئی اپنی توفیق کے مطابق نئے اعلیٰ اور عمدہ کپڑے سلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سادگی سے زندگی گزارنے والے ہوں، تو عموماً بڑا تردد کیا جاتا ہے کپڑے سلوانے میں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو بنیادی مقصد جو ہے، جو ہونا چاہیے، وہ یہی ہے، زیادہ خرچ کرنے والا ہو یا کم خرچ کرنے والا ہو، کپڑے اس لیے پہنے جاتے ہیں کہ اپنے نام کو ڈھانپا جائے۔ اور ایک احمدی کی حیثیت سے تو چاہے وہ امیر عورت ہو یا غریب ہو، اس کا کم از کم ایک بہت بڑا مقصد یہی ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہونا چاہیے کہ نام کو ڈھانپا جائے۔ اور دوسرا یہ بھی ساتھ ہے کہ فیشن بھی کیا جائے، ایسے ڈیزائن بھی پہنے جائیں جو اس ننگ کو ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ فیشنیبل بھی ہوں۔ تو لیکن اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف دنیا کو مروب کرنا اور فیشن کرنا ہوتا ہے، وہ اس بنیادی مقصد کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے یورپ میں دیکھ لیں کہ اس مقصد کو بھلانے کی وجہ سے کہ ننگ کو ڈھانپنا ہے، اس کے بجائے عجیب عجیب قسم کے بے ڈھنگے اور ننگے لباس نظر آتے ہیں آپ کو یہاں، اور پھر ان ننگے لباسوں کے اشتہاروں وغیرہ کی بھی اخباروں میں، ٹی وی وغیرہ پہ آتے ہیں۔ تو بہرحال جن لوگوں میں کچھ شرافت ہے، ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے ننگ کو چھپایا جائے، اور پھر ٹھیک ہے ظاہری طور پہ فیشن بھی تھوڑا بہت کر لیا جائے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا بنیادی مقصد یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے ایک احمدی عورت کا کہ ننگ کو ڈھانپا جائے۔ عورت کی یہ فطرت ہے کہ جس طبقے میں اور جس سوچ کی بھی ہے ہو، ایک بات یہ ہے کہ اپنے ماحول میں دوسروں سے نمایاں نظر آنے کی خواہش ہوتی ہے۔ احمدی معاشرے میں اس نمایاں ہونے کے اظہار کا اپنا طریق ہے۔ شاید یہاں ایک آدھ مثال کہیں ملتی ہو جہاں حیا کو زینت نہ سمجھا جاتا ہو، لیکن عموماً احمدی لڑکی اور احمدی عورت اپنے لباس میں حیا کے پہلو کو مد نظر رکھتی ہے، جبکہ مغرب میں جیسا کہ میں نے کہا یہاں معاشرے میں حیا کا تصور ہی اٹھ گیا ہے۔ اس لیے یہاں ان قوموں میں جو لباس ہے یہ تو یا تو موسم کی سختی سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں یا فیشن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور خدا کا خوف ان میں پیدا ہو۔ تو بہرحال ہم جب بات کرتے ہیں احمدی معاشرے کی عورت کی کرتے ہیں، لیکن اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے خطرہ ہے کہ کہیں کوئی اکا دکا احمدی لڑکی ان سے متاثر نہ ہو جائے۔ یہاں بچوں والی عورتیں کو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ٹرانسلیشن ایریا ہے، ان کو ہم کہیں اور بٹھا نہیں سکتے ہیں۔ ٹرانسلیشن تو بچوں والوں کو ٹرانسلیشن دے ہی نا۔ تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ اس معاشرے کا اثر یہ خطرہ ہے کہیں احمدیوں پہ بھی نہ پڑ جائے۔ عموماً اب تک تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے،
چاہے دکا دکا کوئی مثال ہو اس کے علاوہ. لیکن یہ جو فکر ہے اس کی طرف یہ اس لیے پیدا ہو رہی ہے مجھے کہ اس کی طرف پہلا قدم اٹھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس معاشرے میں آتے ہی جو پردے کی اہمیت ہے وہ نہیں رہی، وہ اہمیت پردے کو نہیں دی جاتی جس کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ احمدی عورت کو تو پردے کا خیال از خود رکھنا چاہیے، خود اس کے دل میں احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے پردہ کرنا ہے، نہ یہ کہ اسے یاد کروایا جائے. احمدی عورت کو تو پردے کے معیار پر ایسا قائم ہونا چاہیے کہ اس کا ایک نشان نظر آئے، اور یہ پردے کے معیار جو ہیں جو ہر جگہ ایک ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ جلسے پر، اجلاسوں پر یا مسجد میں آئیں تو حجاب اور پردے میں ہوں، بازاروں میں پھر رہی ہوں تو بالکل الٹ شکل نظر آتی ہو. احمدی عورت نے اگر پردہ کرنا ہے تو اس لیے کرنا ہے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور معاشرے کی بد نظر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس لیے اپنے معیاروں کو ہمیشہ ایک رکھیں، دوہرے معیار نہ اپنائیں. اور یہاں کی پڑھی لکھی لڑکیاں، یہاں سے پرورش پانے والی لڑکیاں، ان میں ایک خوبی بہرحال ہے کہ ان میں ایک سچائی ہے، ایک صداقت ہے، تو ان کو اپنا وہ معیار بہرحال قائم رکھنا چاہیے سچائی کا. یہاں نوجوان نسل میں یہ خوبی ہے کہ ان میں برداشت نہیں کہ دوہرے معیار ہوں، اس لیے اس معاملے میں بھی اپنے اندر یہ خوبی قائم رکھیں کہ دوہرے معیار نہ ہوں. اپنے لباس کو ایسا رکھیں جو ایک حیا والا لباس ہو. دوسرے جو پردے کی عمر کو پہنچ گئی ہیں وہ اپنے لباس کو خاص طور پر احتیاط کریں، اور دوسرے کوٹ اور حجاب وغیرہ کے ساتھ اور پردے کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. غیروں سے پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کے لیے دیا ہوا ہے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ خامدوں کے دوستوں یا بھائیوں کے دوستوں سے اگر وہ گھر میں آ جائیں تو پردہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یا بازار میں جانا ہے تو پردہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یا تفریح میں کے لیے پھرنا ہے تو پردہ چھوڑنے کی اجازت ہے. حیا دار لباس بہرحال ہونا چاہیے، اور جو پردے کی عمر ہے ان کو ایسا لباس پہننا چاہیے جس پہ احمدی عورت پہ یہ انگلی نہ اٹھے کہ یہ بے پردہ عورت ہے. کام پر اگر مجبوری ہے تو تب بھی پورا ڈھکا ہوا لباس ہونا چاہیے اور حجاب ہونا چاہیے. تو پردہ جس طرح جماعتی فنکشنز پر آتے ہوئے ضروری ہے، عام زندگی میں بھی اتنا ہی ضروری ہے. تو بہرحال عورت کی زینت کی بات ہو رہی ہے، تو لباس تقویٰ کی بات ہو رہی تھی کہ زینت جو ہے وہ تقویٰ کے لباس میں ہی ہے. تو ایک مومن عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی زینت تقویٰ کے لباس میں ہی ہے، یعنی اس کا ہر فعل خدا تعالیٰ کے خوف اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو. یہ نہ ہو کہ اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دیتے ہوئے عمل ہو رہے ہوں. بس اگر ہر احمدی عورت اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوگی اور لباس تقویٰ کے لیے اس سے بڑھ کر تردد کر رہی ہوگی، کوشش کر رہی ہوگی جتنی کہ اپنے ظاہری لباس کے لیے کرتی ہیں، تو یہ لباس تقویٰ آپ کی چھوٹی موٹی روحانی اور اخلاقی برائیوں کو چھپانے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی نظر آپ پر ہوگی. اس وجہ سے کہ اللہ کا خوف ہے، تقویٰ کو اپنا لباس بنانے کی کوشش کرتی ہیں. خدا تعالیٰ کمزوریوں کو دور کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے اور دے گا، اور ایمان میں ترقی کرنے کی بھی توفیق دے گا، کیونکہ اس توجہ کی وجہ سے جو آپ اپنے آپ کو لباس تقویٰ میں سمیٹنے کے لیے کریں گی،
آپ کو خدا تعالیٰ کے آگے جھکنے کے بھی مواقع ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے آگے نیک نیتی سے جھکنے والے کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، ان کو ضائع نہیں کرتا، پھر اس سے مزید نیکیوں کی توفیق ملتی چلی جائے گی۔ وہ ایسے جھکنے والوں کی طرف اپنی مغفرت کی چادر پھیلاتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی چادر تلے آ جائے تو پھر انہی راستوں پر چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے ہیں۔ پس ان تلاوت کی گئی آیتوں میں جو دوسری آیت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اس دوڑ میں آپ سب شامل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی وارث بنیں، جو اس دنیا میں بھی نیک اعمال کر کے ہی ملتی ہے، پاک زندگیاں بنانے سے ہی ملتی ہے، استغفار کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حضور جھکنے سے ملتی ہے، اپنی نسلوں کی پاک تربیت کرنے سے ملتی ہے، اپنے معاشرے کے حقوق ادا کرنے سے ملتی ہے۔ بس اللہ کے اس فضل کو سمیٹیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر اس فضل کو سمیٹنے والی بنیں، نہ کہ اپنی دولت، اپنی عمارت، اپنی اولاد، اپنے خاندان پر فخر کرنے والی ہوں، کیونکہ یہ سب تکبر کی قسمیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرما دیا ہے کہ میں تکبر کرنے والے اور بڑھ بڑھ کر اپنی ان دنیاوی چیزوں پر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ان عورتوں کو بھی آج یہ عہد کرنا چاہیے جو اپنے لڑکوں کے ذریعے سے اپنی بہوؤں پر ظلم کرواتی ہیں اور ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، اس میں تقویٰ پر چلتے ہوئے بجائے اس کے کہ اس زندگی کو جنت بنائیں، اپنے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کے لیے بھی اور ان کی اولادوں کے لیے بھی ان لغویات میں پڑھ کر کہ بیٹا ہاتھ سے نہ چلا جائے، ان سب کی زندگی جہنم بنا رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض بہویں ہیں اپنے خامدوں کے ذریعے سے اپنی ساسوں کے حقوق طلب کر رہی ہوتی ہیں۔ بس خدا کے لیے خدا کا خوف دل میں قائم کرتے ہوئے اپنے دلوں کے تکبر کو ختم کریں اور اپنے آپ کو تقویٰ کے لباس سے مزین کریں، اپنی اولادوں پر بھی رحم کریں اور ان کی نسلوں پر بھی رحم کریں۔ اگر ماؤں کو یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں اس لیے ہم جس طرح چاہیں ان کے ذریعے سے اپنی بہوؤں پر ظلم کروا لیں، تو پھر اب آپ ان ماؤں میں شمار نہیں ہو سکتی جن کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، کہ کیونکہ آپ نے وہ تعلیم آگے پھیلائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ یہ جاگ آپ نے لگائی ہے جو ہو سکتا ہے کہ آگے آپ کی بہوؤں اور بیٹیوں میں بھی چلے اور بیٹوں میں بھی چلے۔ جب ان کو موقع ملے گا تو وہ بھی یہی سلوک اپنے بچوں سے کریں گے، اپنی بہوؤں سے کریں گے۔ تو خدا تعالیٰ کے حکموں کے خلاف چلنے سے جنتیں نہیں ملا کرتی۔ جو قانون قدرت ہے وہ تو اسی طرح نتیجے نکالے گا جس طرح کے ایسے عملوں کے نتیجے نکلنے چاہیے۔ بس یہ چیزیں بھی نفس کی خواہشات کے زمرے میں آتی ہیں کہ ایک دوسرے سے ساس بہو کے سلوک اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق نہیں تو یہ بھی نفس کی خواہشات ہیں، اور اس کے نتیجے میں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بڑے خوفناک نتائج پھر سامنے آئیں گے۔ بس اگر عذاب سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے چادر کے نیچے آنا ہے تو تمام نفسانی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا، جلانا ہوگا، تباہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ ایک دو مثالیں ہیں جو میں نے دی ہیں، لیکن قرآن کریم ان حکموں سے بڑا بھرا پڑا ہے جو نیکیوں پر قائم رکھنے کے لیے ہمیں دیے گئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک جگہ فرمایا ہے کہ ان کی تعداد 700 تک ہے۔ بس اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جنت کے راستوں کی طرف چلانے کے لیے ان تمام حکموں پر چلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ تم اپنے بارے میں 6 باتوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 6 باتیں کیا ہیں جن کی آپ نے ہم سے ضمانت مانگی ہے؟ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ گفتگو کرو تو سچ بولو۔ اب دیکھیں ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ کیا ہر معاملہ میں سچ بات کہتی ہیں؟ کئی باتیں ایسی آ جاتی ہیں جہاں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ عورتوں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے مشہور کر دیتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ مرد اس سے پاک ہیں، لیکن جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عورت کی گود میں تربیت پانے والے بچے بھی اسی طرح تربیت پائیں گے جیسی کہ ماں کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حد تک فرماتے تھے کہ اگر تم اپنے بچے کو کوئی چیز دینے کے لیے بلاؤ اور پھر نہ دو تو تم نے جھوٹ بولا ہے، یعنی کہ مذاق میں بھی ایسی بات نہیں کرنی، ٹالنے کے لیے بھی ایسی بات نہیں کرنی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں میں بیان کرتا پھرے۔ تو دیکھیں اس باریکی سے جا کر اگر اپنا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ کس حد تک ہمارے سے بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، کس حد تک احتیاط کی ضرورت ہے، کس حد تک پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچہ اپنے ماں باپ کے زیر اثر رہ کر اور خاص طور پر ایک عمر تک ماں کے زیر اثر رہ کر وہی کچھ سیکھتا ہے جو ماں کا عمل ہو، چاہے آپ کو اس کو وہ باتیں کہہ رہی ہوں یا نہ کہہ رہی ہوں، غیر محسوس طریقے پر لاشعوری طور پر وہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اثر قبول کر رہا ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات آپ نے جنت میں جانے کی ضمانت کے طور پر فرمائی، وہ ہے فرمایا جب تم وعدہ کرو تو وفا کرو، اسے پورا کرو۔ بس مومن کا وعدہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے وہ کام کر کے دکھا دیا ہو، وہ کام کر دیا ہو۔ پھر فرمایا جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت رکھوانے والا اسے مانگے تو دے دیا کرو، پھر ٹال مٹول سے کام نہ لیا کرو۔ یہ امانت کا مضمون بھی بہت وسیع مضمون ہے، اس وقت تو اس کی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی، لیکن بہرحال میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ احمدیت کی آئندہ نسلیں جو آپ کی گودوں میں پل رہی ہیں، اور خاص طور پر واقفین نو، یہ جماعت کی آپ کے پاس امانت ہیں۔ بس ان امانتوں کو بھی آپ نے جماعت کو اسی طرح لوٹانا ہے جس طرح جماعت نے آپ سے توقع کی ہے، جس طرح خلیفہ وقت نے آپ سے توقع کی ہے۔ پھر فرمایا کہ تیسری چیز جنت میں جانے کی ضمانت کے طور پر کہ اپنے خروج کی حفاظت کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کان، آنکھ، منہ وغیرہ بھی ہیں۔ اس لیے ایک احمدی عورت کے کان لغویات سننے سے ہر وقت محفوظ رہنے چاہیے۔ ایک احمدی عورت کی آنکھ ہر اس نظارے کو دیکھنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے جس سے دوسری عورت احمدی ہو یا غیر ہو اس کے عیب اس کو نظر آتے ہوں، کیونکہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کا بڑا بعضوں کو شوق ہوتا ہے۔ ہر احمدی عورت کے منہ سے کبھی کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جس سے جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو، جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ بس اگر اس بات پر عمل کرنے لگ جائیں تو کبھی معاشرے میں جھگڑے نہ ہوں، ساس بہو، نند بھابھی میں آپس میں محبت اور پیار ہونے نظر آتا ہو، اور سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ پھر پانچویں بات آپ نے یہ بتائی، فرمایا کہ غض بصر سے کام لینے والی ہوں، اور یہ غض بصر سے کام لینا ہی ہے جس پر اگر عمل کیا جائے مردوں کی طرف سے بھی اور عورتوں کی طرف سے بھی تو پردے کی طرف توجہ پیدا ہو سکتی ہے، جس کا میں پہلے تفصیل سے ذکر کر آیا ہوں۔ اور چھٹی بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک کے رکھو۔ ہاتھوں کو ظلم سے روکنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے
کہ کسی سے لڑائی نہیں کرنی، بلکہ فی زمانہ اس زمانے میں ایک دوسرے کے خلاف بدنام کرنے کے خطوط لکھ کر یا کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعے باتیں پھیلا کر بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ گو کہ اس میں مرد زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن بعض دفعہ عورتیں ہی ظلم کرواتی ہیں، مردوں کی مددگار بن رہی ہوتی ہیں یا مردوں کو اکسا رہی ہوتی ہیں۔ کئی معاملات بعض دفعہ ایسے آ جاتے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، جس میں ماں نے بچے کو کہا کہ اس طرح اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں لکھ کر مختلف لوگوں کو بھیجو، ای میل کر دیتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ دے دیتے ہیں یا ویسے خط لکھ دیتے ہیں تاکہ اس کا کہیں رشتہ نہ ہو، بدنام کرنے کی کوشش کرو۔ تو انتہائی گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ ہر احمدی کو۔ اللہ تعالیٰ کا جماعت پر بہت فضل ہے کہ کہیں کہیں اکا دکا ایسے واقعات نظر آتے ہیں، جو غیروں میں تو بہت زیادہ ہیں یہ، لیکن یہ اکا دکا واقعات بھی جو ہیں، جو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دل میں بے چینی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ برائیاں کہیں بڑھ نہ جائیں۔ بس ہر احمدی عورت یہ جہاد کرے کہ اس نے ان برائیوں کو بڑھنے نہیں دینا، بلکہ نہ صرف بڑھنے نہیں دینا بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان برائیوں کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنا ہے تاکہ کہیں وہ جماعت کے کسی طبقے میں بھی کبھی نظر نہ آئیں۔ اور جب یہ عمل آپ کر رہی ہوں گی تو آپ میں سے ہر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے مطابق جنت کی وارث بن رہی ہوگی، جنت میں جانے کی ضمانت حاصل کرنے والی ہوگی، اور نہ صرف خود جنت کی وارث بن رہی ہوگی بلکہ اپنی نسلوں کو بھی جنت کی ضمانت دے رہی ہوں گی، کیونکہ ان پاک گودوں میں پلنے والے بچے بھی یقیناً نیکی اور پاکیزگی کے ماحول میں پرورش پاتے ہوئے آگے اپنی جنت پانے والے ہوں گے، آگے اپنی جنت بنانے والے ہوں گے، اور یوں سلسلہ در سلسلہ آپ اللہ کے رسول کی جنت میں جانے کی ضمانت حاصل کرتی چلی جائیں گی، کیونکہ یہ نسلیں اس دعا سے فیض پانے والی اور وہ دعا کرنے والی نسلیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، جیسے کہ فرمایا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک اعمال بجا لاؤں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری ضروریت کی بھی اصلاح کر دے۔ یقیناً میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ لیکن اپنے آپ کو اس دعا کا وارث بنانے کے لیے اور اپنی نسلوں کو بھی اس دعا کا فیض حاصل کرنے کے لیے کہ وہ بھی اللہ کے فضلوں کے وارث ہوں اور فرما برداروں میں شامل ہوں، دعاؤں کے ساتھ نیک اعمال بھی بجا لانے ہوں گے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں۔ ان دعاؤں کے ساتھ جب نیک عمل ہو رہے ہوں گے تو یہ اگلی نسل کی اصلاح کے بھی باعث بن رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا سے اور اس کی زینت سے بہت دل مت لگاؤ، قومی فخر مت کرو، کسی عورت سے ٹھٹھا ہنسی مت کرو، خامدوں سے وہ تقاضے نہ کرو جو ان کی حیثیت سے باہر ہوں، کوشش کرو کہ تا تم معصوم اور پاک دامن ہونے کی حالت میں قبروں میں داخل ہو، خدا کے فرائض، نماز، زکوٰۃ وغیرہ میں سستی مت کرو، اپنے خامدوں کی دل و جان سے مطیع رہو، بہت سا حصہ ان کی عزت کا تمہارے ہاتھ میں ہے، سو تم اپنی ذمہ داری کو ایسی عمدگی سے ادا کرو کہ خدا کے نزدیک صالحات قانتات میں گنی جاؤ، اسراف نہ کرو اور خامدوں کے مالوں کو بے جا طور پر خرچ نہ کرو، خیانت نہ کرو، چوری نہ کرو، گلہ نہ کرو،
ایک عورت دوسری عورت یا مرد پر بہتان نہ لگائے۔ پس یہ ہیں وہ توقعات جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک احمدی عورت سے رکھی ہیں، اور یہ ہے وہ تعلیم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک احمدی عورت کو دی ہے۔ بس آپ میں سے ہر ایک جو یہاں بیٹھی ہیں یا دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، ہر احمدی جو ہے اپنا جائزہ لے کہ کہاں تک وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توقعات پر پورے اتر رہی ہیں، کہاں تک وہ اس عہد بیت کو نبھا رہی ہیں جو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہر احمدی عورت ان توقعات اور تعلیمات پر پورا اترنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی میں وہ روح پیدا کر دے، اور جن میں روح ہے ان میں ہمیشہ قائم رکھے کہ وہ اس بنیادی تعلیم پر عمل کرنے والی ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اور جس کی تجدید اور نئے سرے سے جاری آج ہمیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ خدا کرے کہ آپ کی زینتیں اور آپ کے فخر دنیاوی ساز و سامان اور لہو و لعب نہ ہوں، بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا ہو۔ آپ کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہو۔ آپ کا تعلق کسی خاص وقت اور کسی خاص دور کے لیے جماعت کے ساتھ نہ ہو۔ آپ کا خلافت احمدیہ کے ساتھ تعلق اور پیار کا رشتہ عارضی اور وقتی نہ ہو، بلکہ مستقل ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو، اپنی نسلوں میں جاری کرنے والا ہو، اور آپ کے خدا تعالیٰ کی خاطر اس تعلق کی وجہ سے آپ کی گودوں میں پرورش پانے والی مائیں اور آپ کی گودوں میں مستقبل کے پرورش پانے والے باپ جماعت احمدیہ کو ہمیشہ ملتے رہیں، جن کی گودوں اور تربیت سے وہ بچے پروان چڑھیں جو جماعت اور خلافت احمدیہ پر جان نچھاور کرنے والے ہوں۔ آپ کی گودوں سے وہ بچے پل کر جوان ہوں جن کی زندگیوں کا مقصد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تمام دنیا پر گاڑنا ہو، اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ اللہ کرے ہم میں سے ہر ایک اس سوچ اور عمل کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہو، اور جب خدا کے حضور حاضر ہوں تو خدا کی پیار کی نظر ہم پر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہے کہ اے میرے بندیو اور اے میرے بندو، تمہارے عمل میں سے میں خوش ہوا، تم پاک تربیت یافتہ نسل جو پیچھے چھوڑ آئے ہو، اس سے میں خوش ہوا۔ اب جاؤ، جنت کے جس دروازے سے تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو جاؤ، اور میری رضا کے پھل کھاؤ۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اے میرے خدا، رحم اور فضل کرنے والے خدا، یہ سب عمل جو تیری رضا حاصل کرنے والے ہیں تیرے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتے، بس تو ہمیشہ ہم پر فضل کی نظر رکھنا، اور ہمیں ان راہوں پر چلانا جو تیری راہ کی رضا کی راہیں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔